میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ سورہ احقاف شروع ہو رہی ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے، اور حقف کا معنی ہے ریت کا ٹیلا۔ جہاں پر یہ قوم آباد تھی وہاں پر ریت کے ٹیلے تھے، اس لیے اس کو سورہ احقاف کہا گیا۔ حامیم، یہ 29 حروف ہیں کہ جن کے شروع کے اندر حروف مقطعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حا سے مراد حمید، میم سے مراد مجید۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ من اللہ کی طرف سے۔ العزیز، جو زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اور یہ کتاب عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے اندر حکمت والی باتیں ہیں۔ آگے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ پیدا کیا۔ آج آپ دیکھیں کوئی چھوٹی سی عمارت بھی بنتی ہے تو اس کے بننے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسکول بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، اس کے اندر ایک نصاب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ ان کے پیدا کرنے کے ایک مقصد ہے، اور پھر اس کے ایک نصاب ہے، نصاب بھی دیا، اور فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس کو بنایا اور اس کی مدت مقرر کی، ایک میعاد، ایک مدت۔ جب مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر ختم کر دیا جائے گا، مقصد جو حاصل ہو گیا۔ والذین کفروا، اور فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انہوں نے کفر کیا، عما اس سے انذروا، جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، بتلاؤ، تم ذرا بتلاؤ، کیا بتلاؤ؟ ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ما تدعون من دون اللہ، دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو۔ ارونی، دکھاؤ مجھے، بتلاؤ ذرا، دکھاؤ کیا ماذا خلقوا من الارض، زمین میں ان نے کچھ پیدا کیا، کچھ حصہ ہے، مشرق میں، مغرب میں، کہیں کچھ پیدا کیا ان نے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی شراکت داری ہے، آسمان کا کوئی حصہ ان نے پیدا کیے۔ توحید پر صاف بات ہو رہی ہے۔
واضح۔ زمین میں اگر کوئی حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے اللہ کے سوا کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، تو بتاؤ اگر آسمان میں پیدا کیا تو وہ بھی دکھلاؤ۔ ایتونی بھی کتابیں، دلیلیں دو ہی ہوتی ہیں اور دونوں دلیلیں مانگی گئی ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فریاد رس ہے، ایتونی بھی کتابیں، لاؤ کوئی کتاب۔ کوئی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فریاد رس ہے، ایتونی بھی کتابیں، لاؤ کوئی کتاب، کسی کتاب سے دلیل لے آؤ۔ من قبل ھذا، اس سے پہلے جو تمہارے پاس کتابیں آئی ہیں، قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا تمہارے پاس علم کا کوئی نشان ہے تو وہ بھی لے کر آؤ۔ دلیل یا تو عقلی ہوتی ہے یا نقلی، دو ہی ہوتی ہے، یا نقلی ہوگی کتب سے، کتابوں سے نقل کر کے دکھائی جائے گی، یا عقل میں آنے والی ہوگی، لے آؤ دونوں اگر ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گمراہ جو پکارے من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا۔ یہ جبین، یہ پیشانی اللہ کے سوا کہیں اور نہیں۔ کہتے ہیں جی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بزرگوں کو پکارو، نبیوں کو پکارو۔ امام الانبیاء، ان پہ پریشانی آئی، غزوہ بدر کتنی پریشانی تھی، آپ اس سرخ خیمے میں داخل ہوئے، اللہ سے آپ نے آہو زاری کی، اپنی پیشانی ٹیک کر، لقد الححت، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے۔ پھر آیت نازل ہوئی سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیدنا صدیق اکبر کو اندر جانا پڑا اور کہا بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ فرمایا یہی 313 ہے، اتنا غلبہ فرمایا اگر یہ ختم ہو گئے تو دنیا میں آپ کی خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ اور قیامت کے دن بھی سرکار لمبا سجدہ کر کے ساری کائنات کے مشرکوں کو دکھا دے کہ آج جو میں 15 دن کا سجدہ کر رہا ہوں، بعض روایت میں کہ 1 ہفتے کا، بعض روایت میں کہ 15 دن 2 ہفتے کا سجدہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوں گے، سوال نہیں کریں گے اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، پیشانی ٹیک کر اللہ کی تعریف، اور فرمایا تعریف کروں گا اللہ کی، آج مجھے لم تحضرنی الان، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت سارے مسئلے اس میں بھی حل کر دیے۔ اور پھر اتنا لمبا سجدہ کر کے دکھا دیں گے کہ آج میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ اسی کو زیبا ہے، اسی کو روا ہے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ فرمایا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اور اسے نہیں پہنچ سکتی تمہاری پکار، تم پکارتے رہے ان کو، وہ اپنی جنت کے مزوں میں ہیں، انبیاء اولیاء تمہاری پکاریں ان کو نہیں پہنچتی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، کوئی نہیں جانتے وہ۔ قرآن کہتا ہے وہ غافل ہے، پکارو تم جن کو پکارتے ہو۔ کسی نے حاضر ناظر کا عقیدہ بنایا، وہ کسی نے کیا عقیدہ بنایا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے کل قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء، وہ ہو جائیں گے ان کے لیے دشمن۔ وہ کب ہم نے تمہیں کہا تھا تم ہمیں پکارو، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور تھے وہ ان کی عبادت کرنے والے کافر، اور وہ ان کی عبادت سے، وہ ان کی پکار سے غافل تھے، اور وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہم نے تمہیں یہ شرک کرنے کا نہیں کہا تھا،
ہم نے تمہیں کفر کرنے کا نہیں کہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب اقرب ما یکون العبد وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ آج غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ کئی مرتبہ میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حنبلی مسلک کے تھے، اور وہ فوت ہو گئے۔ اب لوگ طرح طرح سے ان کے متعلق عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں جی یہ مشکل کشا ہے، اللہ معاف۔ یا مشکل کشا کا بھی ایک جملہ سمجھنا، بعض مرتبہ حضرت علی کے ساتھ مشکل کشا کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اور وہ ہماری کتابوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہاں یہ مسئلہ سمجھنا کہ مشکل کشا وہاں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل مسائل کو حل کرتے، تو وہ اشارہ اس طرف ہے کہ مشکل مسائل کو حل کرنے والے، مشکل ترین مسئلہ اللہ نے علم۔ اب لوگ طرح طرح سے ان کے متعلق عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں جی یہ مشکل کشا ہے، اللہ معاف۔ یا مشکل کشا کا بھی ایک جملہ سمجھنا، بعض مرتبہ حضرت علی کے ساتھ مشکل کشا کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اور وہ ہماری کتابوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہاں یہ مسئلہ سمجھنا کہ مشکل کشا وہاں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل مسائل کو حل کرتے، تو وہ اشارہ اس طرف ہے کہ مشکل مسائل کو حل کرنے والے، مشکل ترین مسئلہ اللہ نے علم دیا تھا، علم کے بعد۔ اور یہ مشکل کشا مراد نہیں ہے کہ پریشانیوں میں، رنج غم میں وہ سب کچھ حل کر سکتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے مزار پر امریکیوں نے حملہ کیا، بمباری کی، مزار کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا، مجاور پر گئے، وہ اپنے مجاور نہیں بچا سکے، اپنی قبر نہیں بچا سکے، اور تمہیں آ کر بچائیں گے، اور امریکہ کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، ہماری لائبریری میں موجود ہے، کتاب فارسی کے اندر ہے، ان کو کہتے ہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں نا، اور ان کی کتاب فارسی میں ہے۔ فارسی میں ان نے دو لفظ استعمال کیے، اور جو دو لفظ ان نے استعمال کیے اللہ کے لیے، یہ وہی لفظ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا نہ کوئی رنج بخش، نہ کوئی گنج بخش، نہ کوئی غموں کو دور کرنے والا، نہ کوئی خزانوں کا مالک۔ آج الٹا انہیں کو کہہ دیا۔ تو جو بزرگ ہیں ان کا قصور نہیں ہے، یہ جو اوپر بھنگی ہے، یہ جو اوپر ملنگ قسم کے لوگ ہیں، ان کی غلطی ہے۔ بہرحال آج کے سبق کے اندر توحید کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالص توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ توحید تو ہے نا، سب سے اہم چیز۔ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ، ہم اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی صفت میں وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ، ہم اس کے افعال میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اپنے افعال میں بھی کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ فقیروں کی حکومت دیکھنے آؤ، فقیر ہے بے بدل کا تاج عظمت دیکھنے آؤ، بہت پیاری ہے یارو مفتی نعمان کی مجلس، اگر کچھ لوگ